مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، دین اسلام نے انسانیت پر وہ احسانات کیے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے. انسان کے وجود پر، ظاہر پر، باطن پر، معاشرے پر، ریاست پر کوئی شعبہ ہے زندگی نہیں جہاں اسلام کا احسان نہ آیا ہو، اور انسانیت کو یوں بدل دیا ہے کہ انسان جب پہلے کی زندگی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تاریکی اور روشنی کا فرق نظر آتا ہے. پہلے گٹا ٹوپ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور جیسے ہی دامن اسلام میں آتے ہیں تو روشنیوں کا مینار بن جاتے ہیں. کیا چیز اسلام اندر بھر دیتا ہے، کون سی قوت اندر دے دیتا ہے، کیا تحریک پیدا کر دیتا ہے کہ صرف ظاہر ہی کو نہیں وہ اجلا کرتا بلکہ اندر کو بھی اجلا کر دیتا ہے. اور حقیقت میں جب اندر انسان کا اجلا ہو جائے تو پھر ظاہر بے معنی ہو جاتا ہے. کالا ہو جا گورا، قیمتی لباس پہنا ہو یا سادہ، تخت پر بیٹھا ہو یا زمین پر، یہ ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں اگر اس کا اندر اجلا ہو جاتا. اور اسلام نے یہ اندر کی تاریکیوں کو صاف کیا ہے، اندر کے اندھیروں کو دور کیا ہے. اسلام سے پہلے کے دور کو دیکھ لیجئے، اس دور کے بارے میں ہر سیرت میں، ہر کتاب میں آپ کو نظر آئے گا عہد جاہلیت کہا جاتا ہے اسے. اندھیروں کا دور ہے، گٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، نظریات کے اندھیرے ہیں کہ خدا کا تصور تک مٹ چکا ہے. کہاں ایک خدا کا تصور اور کہاں چھوٹی چھوٹی مورتیوں کے آگے انسان سجدہ ریز ہو رہا ہے. خود اٹھا کر پتھر لاتا ہے، تراشتا ہے، شکل بناتا ہے اور خود ہی اس کے سامنے حاجات پیش کرنے لگتا ہے. اس سے اندازہ کیجیے انسان کس حد تک ذلت کا شکار ہو چکا تھا، پستی میں گر چکا تھا کہ پتھر کو اٹھا کر شکل خود بناتا ہے اور خدا اسے کہتا ہے. اس حد تک نظریات پر اندھیرا تھا. کوئی تہذیب نہیں، کوئی سماج نہیں، کوئی رہنے سہنے کے طور طریقے نہیں، کوئی بھی چیز ان کے اندر روشنی کی نظر نہیں آتی ہے. ایسے گٹا ٹوپ اندھیروں میں میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا دیا جلایا. بڑا مشکل تھا، ابتدا میں بہت کمزور بھی رہا ہے. ایک ایک وجود اس کی طرف متوجہ ہوا. اس روشنی کے، اس توحید کے چراغ کو بجھانے کی کوششیں بھی کی گئیں، حملے بھی کیے گئے، پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا بھی ہوا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ذات تھی، آپ کا وجود اتنا بڑا وجود تھا کہ اس وجود کے جلووں میں جو بھی آ جاتا تھا اس پر رنگ چڑھ جاتا تھا. جو آپ کے جلووں میں گم ہو گیا وہ روشنی پا گیا، وہ عروج پا گیا. جو آپ کے وجود کے قریب آ گیا وہ چمک اٹھا، اور جس نے آپ سے منہ موڑا وہ اور اندھیروں میں چلا گیا. تو آپ کے وجود نے انسانوں کو یوں بدلا
ان کی رہنمائی کی کہ انہیں مینارہ نور بنا دیا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے ایسے گٹا ٹوپ اندھیرے اور نظریات کے فقدان میں چند وجود ایسے تھے جو ہر طرح کی برائی سے بچے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے دامن کو صاف اور ستھرا رکھا ہوا تھا. ان میں ایک تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وجود ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. صاف ستھرا وجود ہے، نہ بت پرستی کی، نہ شراب نوشی کی، نہ جوا کھیلا، نہ بدکاری کی، کوئی غلط کام میں حصہ نہیں لیا. اور دوسرا وجود جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی دوستی ان کے ساتھ ہے، اور وہ ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس دور میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وجود وہ وجود ہے. خود فرماتے ہیں جب آخری آپ کے گھر کو محصور کر دیا، آپ کو گھر کے اندر باغیوں نے پہرا دے دیا باہر، اس وقت آپ نے جو بات کی تھی، فرمایا تھا کہ میں تو وہ ہوں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی بدی کا حصہ نہیں بنا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. صاف ستھرا وجود تھا. بنو امیہ سے تعلق ہے، بڑا قریش کا بڑا قبیلہ ہے. اور جہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، چونکہ آج 18 ذی الحج ہے اور اتفاق دیکھیے 18 ذی الحج 35 ہجری میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. وہ بھی جمعے کا دن تھا، عصر کے قریب آپ کی شہادت ہوئی ہے. آج جمعہ بھی ہے، 18 ذی الحج بھی ہے. آج تذکرہ انہی کے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ وجود اتنا بڑا وجود ہے کہ ان کے تذکر کے بغیر اس تاریخ اسلام آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اسلام کا سفر مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے اس وجود کو سامنے نہیں رکھا جاتا ہے. آپ بنو امیہ سے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ آپ کا ہے وہ بڑا گہرا ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، آپ کی ایک بیٹی ہیں بیضا، ان کا نام ہے، ام الحکیم انہیں کہتے تھے، بیضا بنت عبد المطلب، جو حضرت سیدنا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی حقیقی سگی بہن ہیں. جانتے ہیں حضرت عبد المطلب کی اور شادیاں بھی تھیں، اولاد ان سے بھی تھی، لیکن یہ حضرت سیدنا عبداللہ اور بیضا یہ دونوں سگے بہن بھائی، یعنی ایک کی ماں سے ہیں دونوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی لگتی ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کی وہ نانی جان ہیں، ان کی نانی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. اس رشتے کے لحاظ سے سیدنا عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بانجے بھی لگتے ہیں، بڑا قریبی تعلق ہے. اور پھر اگر شجرہ دیکھیں تو 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں. اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے علاوہ، چونکہ آپ کے بالکل قریبی خاندان ہے، آپ کے علاوہ جو سب سے قریب تر آپ کے رشتوں میں جا کر اوپر نسب میں ملتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی. کوئی 8ویں پشت میں ملتا ہے، کوئی 10ویں میں ملتا ہے، کوئی 13ویں میں ملتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ وجود ہیں جو 5ویں پشت میں سرکار سے جا ملتے ہیں. یہ قریبی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس تعلق کے اثرات کتنے ہیں، اس تعلق کے اثرات کتنے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تو ایمان لا کر گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے تبلیغ کرنی شروع کر دی. اپنے ساتھیوں میں سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، انہیں دین کی دعوت دی، پیغام دیا کہ یہ نیا دین آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. جانتے وہ بھی تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، اے عثمان تم بھی مان لو. کہتے ہیں یہ کہا حضرت عثمان غنی سنتے رہے، جب بات مکمل کی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، کہا اے ابو بکر تجھ پر میں ایمان رکھتا ہوں، تجھے میں سچا مانتا ہوں، جہاں چاہے مجھے لے چلو میں تمہاری بات کو ماننے کو تیار. ایک روایت کہتی ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سرکار دو جہاں وہاں تشریف لے آئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے آئے.
دیکھا دونوں یار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دامن اسلام میں آ چکا ہے، دوسرا تیاری کر رہا ہے. سرکار پہنچے اور کہا اے عثمان جنت خرید لو. انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی قیمت فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کلمہ شہادت، کلمہ پڑھ لو جنت خرید لو. کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ سیدنا عثمان غنی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے دامن میں لے لیجیے. فوراً اسلام قبول کر لیا، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والوں میں ہیں. بہت بڑا شرف ہے. پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی ہیں، اور کہتے ہیں حضرت زید تیسرے، اور چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ تو عورتوں میں ہیں، وہ گھر میں تھی، لیکن چوتھے نمبر پر ایمان مردوں میں لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون میں شامل ہوتے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں. اور دولت مند تھے، امیر گھرانہ ہے. بنو امیہ بڑی شان سے مکے میں رہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی یہ خاندان بہت آگے رہا. حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا. یہ وجود ذہن میں رکھیے، نہایت دھیمے لہجے کے ہیں، نہایت شفیق ہیں. کہا جاتا ہے بہت کم گفتگو کرنے والا وجود تھا، ہمیشہ شرافت کی زندگی بسر کرنے والا، کسی سے الجھتے نہیں تھے، کسی سے بحث نہیں کرتے تھے، آہستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. یہ آپ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جب آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں تو باپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھے ہیں. تو آپ نے ایک جملہ بولا، بیٹی اس کی عزت کرنا. سرکار بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹی اس کی عزت کرنا. میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے قریب تر اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہے. فرمایا میرے اخلاق کے قریب تر اگر وجود ہے تو عثمان غنی کا ہے، بیٹی اس کی عزت کرنا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرافت اور آپ کی زندگی اور کردار کی گواہی سرکار دو جہاں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام لے آئے ہیں لیکن اسلام کی خاطر سختیاں بھی برداشت کی. خاندان والوں نے بہت مارا، کہتے ہیں چچا مخالف ہو گیا، بند کر دیا کمروں میں، کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے، فزیکلی جسمانی بھی طور پر بھی مارا گیا. لیکن جو اسلام دل میں گھر کر چکا تھا وہ نہیں جا سکا ہے، اندر اسلام کا متی ہو چکا تھا، اس لیے کوئی سختی بھی انہیں ڈرا نہیں سکی ہے. حضرات گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ ان کے اگر اوصاف پر بات کرنی شروع کی جائے تو شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں. ان کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں. چند ایک صرف سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان پر ہم کیا ان پر روشنی ڈال سکتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب وجود آپ کا نام ذہن میں آتا ہے تو دو آپ کے کردار کے پہلو فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. شخصیت سے جڑے دو پہلو فوراً ذہن میں آتے ہیں، ہر شخص کی ذہن میں آتے ہیں. جب بھی عثمان غنی کا نام آئے گا، ایک تو نام کا حصہ بن گیا غنی، ایسا سخی کہ قیامت تک غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا. اتنی سخاوت کرنے والا، مال کو یوں لٹانے والا کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، کبھی اس پر کوئی سوچ بچار میں نہیں پڑے کہ کتنا بچانا ہے کتنا نہیں، امت کے لیے وقف کر دیا. جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے سب سے زیادہ حضرت عثمان کے مال نے مدد کی، بے دریغ کھول کر دل کھول کر مدد کی ہے. اور دوسرا آپ کی شخصیت کا کون سا پہلو سامنے آتا ہے؟ وہ حیا ہے. کامل الحیاء والایمان. ان کی حیا کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ذرا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ لیتے ہیں کہ اماں جان آپ بتائیے عثمان غنی کتنے حیا والے تھے؟
آپ فرماتی ہیں سرکار میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چارپائی پر لیٹے تھے، میری چادر اوڑھی ہوئی تھی اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر اٹھی ہوئی تھی، اوپر کھینچی ہوئی تھی۔ کہتے ابو بکر صدیق تشریف لائے، کو آپ سے بات کرنی تھی، سلام کیا، بیٹھے، سرکار لیٹے رہے، انہوں نے گفتگو کی، کوئی مسئلہ تھا رکھا، آپ نے جواب دیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے، کچھ دیگر صحابہ اکرام بھی آئے، سرکار ایسے ہی بیٹھے رہے، لیٹے تھے لیٹے ہی رہے۔ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے لباس کو درست کیا اور فرماتی مجھے کہا عائشہ اپنے لباس کو درست کر لو۔ حضرت عثمان تشریف لائے، سرکار کے پاس بیٹھے، گفتگو کی، جو بات تھی وہ کی، جواب ملا، چلے گئے۔ فرماتی جب وہ چلے گئے تو میں نے سرکار سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ اکرام بھی آئے تھے، ابو بکر عمر آئے اور صحابہ اکرام آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو نہ صرف آپ خود اٹھ کر بیٹھے، لباس کو درست کیا، مجھے بھی حکم دیا ہے، اس کے پیچھے حکمت اور بات کیا ہے؟ تو سنیے سرکار کا جواب۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ جن کی حیا کی گواہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اتنا باحیا وجود۔ کہتے ہیں کہ رومال اپنے اوپر اوڑے رکھتے تھے، آنکھوں تک ہوتا تھا تاکہ نظر بہک نہ سکے، اسی طرح چلتے تھے آپ۔ آج آپ بھی سوچئے، حالات کو دیکھیے، اور میں سمجھتا ہوں جتنی آج ضرورت ہے سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو عام کرنے کی، جوانوں کو ان کی حیا کی داستان سنانے کی، دولت مندوں کو ان کی سخاوت کی داستان سنانے کی، شاید کبھی پہلے نہ ہو۔ حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے، تار تار ہو چکی ہے حیا، نہ لہجے میں حیا ہے، نہ زبان پر حیا ہے، نہ آنکھ میں حیا ہے۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وجود سے حیا کی بھیک مانگیے، اس امت مسلمہ کو جوانوں میں وہ حیا آ جائے جو سیدنا عثمان غنی کی سیرت کا حصہ تھی، آپ کی پہچان تھی وہ۔ کاش ہم صرف واقعات سن کر ہی نہ اٹھ جایا کریں، ان وجودوں سے روشنیاں اخذ کر کے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ وجود اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، اور اس طرح آبیاری کی ہے کہ کائنات کے لیے رشک بن گئے ہیں وہ وجود۔ دنیا حیرت کی نگاہ سے ان کو دیکھتی ہے کہ ایسے وجود بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے سرکار سے محبت میں حیا کتنی ہے، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اسلام قبول کیا، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک جب وہ بات کر رہے تھے آخری لمحے پر، فرمایا یہ دایاں ہاتھ میں نے کبھی گندی جگہ پر نہیں رکھا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا مجھے سرکار سے حیا آتی ہے کہ اتنا پاکیزہ وجود اور ان سے ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ گندی جگہ چلا جائے۔ یہ حیا کا عالم ہے، سرکار سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ آپ سے ہاتھ جڑ گیا، اسے گندی جگہ پر نہیں رکھا ہے۔ سرکار کی حیا ان کو مار رہی ہے۔ اور آج ہماری زبان جو چاہے بولتی چلی جاتی ہے، اور اسی زبان سے ہم سرکار کے ذکر کرنے لگتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو اثرات اندر آنے چاہیے ان کے وجود کے۔ یہ زبان بے دریغ عزتیں اچھالتی جا رہی ہے، گالیاں بکتی جاتی ہے، اور اسی زبان سے ہم بڑے آرام سے سرکار کا نام نامی لے لیتے ہیں۔ کتنا بڑا نام ہے، ہزار بار بشوئیں دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ کہا ہزار مرتبہ بھی اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دو بھی ڈالوں، پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات یہ پیغام دے رہی ہے، ارے سرکار سے جڑے ہوئے ہو تو پھر اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھو، اپنے وجود کو پاکیزہ رکھو۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقین نے الزام لگایا، واقعہ عفق کی طرف اشارہ کرنا، سورہ نور میں اس کا ذکر ہوا،
تو کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا ہے عثمان تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے جیسا منافقین کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ پر جو الزام ڈال رہے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل نہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عثمان کا جواب کیا ہے؟ فرمایا سنو، میں نے آج تک اپنے نبی کے جسم پر مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی ہے، جو رب ان کے وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ حضرت عثمان کا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے تھے کہ آپ کے پورے وجود اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا جو بھی وجود ہے وہ پاکیزہ تر ہے، بدی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے اپنی بیٹی ان کو دی، حضرت رقیہ سے شادی کر دی، 2 ہجری میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق ملنے آئے حضرت عثمان سے، تو حضرت عثمان افسردہ بیٹھے ہیں، بعض کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عثمان کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں افسردہ ہو؟ کہا زوجہ موت کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اور شادی کر لو۔ ان کا بات یہ نہیں، شادی کر سکتا ہوں، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ حشر میں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے۔ آج سرکار سے جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اور سرکار نے کتنا کرم کیا، پھر اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔ 2 بیٹیاں۔ تاریخ کہتی ہے کسی وجود کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے پوری نسل انسانی میں جو سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں اس کے نکاح میں آئیں۔ کسی وجود کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ اس میں یکتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک ہی نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہیں، اسی لیے تو ذوالنورین کہتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ کیا آپ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کیا بتاؤں ان کی شان؟ فرمایا مالا اعلیٰ میں آسمانوں میں بھی ان کو ذوالنورین کہا جاتا، فرمایا وہاں بھی ان کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ اتنی شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ وجود جس کے ایک ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرا، آپ کی قربت میں رہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے، کسی لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے اسلام کے لیے مال کو خرچ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کسی صحابی کو اتنی بار جنت کی بشارت نہیں ملی جتنی سیدنا عثمان غنی کو ملی۔ متعدد بار مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی۔ مدینہ جاتے ہی ایک کنواں تھا بیر روما، بعض کہتے ہیں ایک منافق کے پاس تھا، بعض کہتے ہیں یہودی کے پاس تھا، وہ تنگ کرتا تھا پانی دینے کو۔ صحابہ اکرام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ پانی کی تنگی ہے، وہ بہت بھاری قیمت لیتا ہے، ہم سے اتنی دی نہیں جا رہی، تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، اسے جنت میں اس سے بہتر کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان غنی خاموشی سے اٹھے، کوئی شور نہیں کیا، سیدھے اس شخص کے پاس گئے، اسے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں دینا۔ فرمایا جتنی قیمت چاہتے ہو۔ تاریخ میں بعض روایت 35,000 دینار کے بھی آئے ہیں۔ اتنی قیمت چکا کر وہ کنواں خریدا، واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ کنواں خرید لوں تو کیا وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس سے بہتر کنواں چشمہ ملے گا، کیا وہ مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خرید لیا ہے، وقف کر دیا امت کے لیے، میں خرید چکا ہوں اسے امت کے لیے وقف کر، جس کا جب چاہے پانی پیا، اب عثمان کا اس پر حق نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رضا پر کیا قربان جاؤں۔ خود فرماتے ہیں جب سے دامن اسلام میں آئے ہوں کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جب میں نے غلام آزاد نہیں کیا، ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے نہ کر سکوں تو اس کی قضا ادا کرتا ہوں۔ اور روایات کہتی ہیں اپنے پاس غلام نہ ہوتا تو لوگوں کے پاس جا کر جن کے پاس غلام ہوتے
ان سے خرید لیتے اور اسے آزاد کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائیے. سرکار مسکرائے, فرمایا چلو. صحابہ سے کہا چلو چلتے ہیں عثمان کی طرف. نکلے, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, مولا علی ہیں, دیگر صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے سب کو ساتھ لیا. مسجد نبوی سے نکلے سیدنا عثمان غنی کے گھر کی طرف. تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا حضرت عثمان پیچھے رہ گئے ہیں. سرکار رک گئے, مسکرا کر کہا عثمان اچھے میزبان ہو, ہمیں دعوت دے کر خود پیچھے رہ گئے ہو. حضرت عثمان تیزی سے آگے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ نہیں ہے, بات کچھ اور معاملہ ہے. فرمایا کیا وجہ ہے پیچھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج میں نے اس نیت اور ارادے سے آپ کی دعوت کی ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھا کر میرے گھر کی طرف تشریف لائیں گے میں ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کروں گا. یا رسول اللہ میں تو پیچھے ہو کر آپ کے قدم میں نے مبارک کو شمار کر رہا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں, قدم گن رہا ہوں. یہ قیمتی قدم میرے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں, کتنے قدم اٹھا کر آتے ہیں, جتنے قدم اٹھائیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں. دعوت کا مقصد ہی اور کوئی نہیں. مقصد کیا ہے؟ سرکار کے ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کیا جائے. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا وجود, کیا خوبصورت روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. ام محترم اللہ تعالیٰ ہزار رحمت نازل فرمائے ان کے قبر انور پر. انہی سے سنی ہوئی باتیں جو یاد رہ گئی پھر دہرا دیتے ہیں, سارا انہی کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی قبر کو منور رکھے, فیض کو جاری رکھے. کیا خوبصورت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے کہا علی تمہاری شادی کرتے ہیں, فاطمہ سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں. اپنی بیٹی سے شادی کا حضرت علی سے کہا اور کہا علی تیرے پاس کیا ہے, کیا ہے تمہارا سامان تمہارے لیے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے جس پر جہاد کے لیے چڑھ کر جاتا ہوں, زرہ ہے پہنتا ہوں. آپ نے فرمایا مسلمان کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے, زرہ کا پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. گھوڑا چاہیے میدان جنگ میں جانے کے لیے, زرہ پر توکل نہ کرو, اللہ پر رکھو, اسے بیچ آؤ اور جو پیسے ملے اس سے شادی کا خرچہ کرو. مولا علی شیر خدا نکلے بازار کی طرف کہ اسے بیچوں گا اور پیسے لے کر آج شادی ہونی ہے. راستے میں عثمان غنی مل گئے. پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یوں سرکار نے فرمایا ہے زرہ بیچنے جا رہا ہوں, جو پیسے ملیں گے آج میرا نکاح سرکار کی لاڈلی سے ہوگا. حضرت عثمان نے کہا اے علی یہ زرہ مجھے بیچ دو. کہا آپ لے لو, میں تو بیچنا چاہتا ہوں. اور تاریخ کہتی اتنی قیمت ادا کی کہ جتنی مارکیٹ سے بھی کئی گنا زیادہ, اتنی رقم دے دی جس سے آسانی کے ساتھ شادی کا سارا خرچہ نکل جائے. وہ رقم ان کو دی, پیسے ان کو دی, 400 دینار یا تاریخ میں کوئی روایات میں موجود ہے. حالانکہ اس کی قیمت بازار میں اتنی نہیں تھی. حضرت عثمان نے دی, زرہ لے لی. حضرت مولا علی شیر خدا خوشی خوشی مسجد کی طرف جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی, مولا علی کو آواز دی حضرت عثمان نے کہ علی بات سنو. وہ مڑ کر آئے, کہا اب کیا بات ہے؟ کہا علی وہ تو سودا ہو گیا, تو نے خرید لی, میں نے خرید لی, اس کی قیمت ادا کر دی. کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ پر میں اے علی یہ میری طرف سے تحفہ لیتے چلے جاؤ. وہی زیرہ تحفہ کے طور پر مولا علی شیر خدا کو واپس لوٹا دی. کیا تھا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں بات یہ نہیں تھی, وہاں سرکار کی گفتگو حضرت عثمان نے سن لی تھی, اس لیے اٹھ کر پہلے بازار میں آ گئے کہ اس کا خرچہ بھی میں سارا اٹھا لیتا ہوں. یہ ہے جو ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. ہر لمحہ سرکار کے لیے اپنی جان تک فدا کرنے کو تیار ہیں. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آج ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو, جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے انہیں. آج قرآن کے حوالے سے بھی بڑے باتیں ہو رہی ہیں کہ آج کا دن خاص کیا گیا ہے, قربان جائیں. اور پاکستان کے اسلامی ملک میں بھی ایک دن خاص ہوگا قرآن کے لیے. قرآن تو ہر زندگی کا ہر لمحہ خاص ہے قرآن کے لیے, ہے جو نہیں ہے. ہماری زندگیاں قربان قرآن پر.
اس کی عظمت اور اس کی شان پر ہمارا تو لمحہ لمحہ اگر زندہ ہے تو قرآن کے سائے میں زندہ ہے. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اقبال نے تو بڑے جوش سے کہا تھا کہ ان کی وہ جو معزز تھے زمانے میں عزتیں پا رہے تھے, دنیا پر حکومت کرتے تھے, اس لیے کہ قرآن سینوں میں تھا, عمل میں ڈلا ہوا تھا. اور ہم نے قرآن کو طاق میں رکھا ہوا ہے, کبھی رخصت کرنا ہو بیٹی کو یا دنیا سے پھر نکالتے ہیں. دو ہی موقع ہیں, یا بیٹی رخصت کرنی ہو دوسرے گھر میں یا کسی کو دنیا سے رخصت کرنا ہو تو قرآن کھلتا ہے. قرآن تو وہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے, اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے, یہاں تک سیرت نگار لکھتے ہیں اتنا حافظ قرآن تھے, خود اتنا قرآن پڑھ چکے تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. کہاں وہ ذات گرامی اور کہاں ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک ایک رکعت, ہمیں تو دو آیتیں زیادہ ہو جائیں تو بوجھ ہو جاتی ہیں. ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. امت میں انتشار بڑھ گیا, قرآن کے لہجے پر, قرآن کی تلاوت پر اختلاف ہو گیا. آرمینیا آذربائیجان کے محاذ پر عرب اور عجم میں قرآن میں پڑھنے میں اختلاف ہوا. حضرت حذیفہ وہاں کے سپہ سالار تھے, انہوں نے خط لکھا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ کہ امیر المومنین یہاں فساد پیدا ہو گیا ہے, مسلمان آپس میں قرآن پڑھنے میں جھگڑا کرتے ہیں اور قریب ہے کہ امت تقسیم ہو جائے گی, قرآن پر گروہوں میں بڑھ جائے گی, قرآن تقسیم ہو جائے گا, اس کا تدارک کیجئے. کیسا تدارک کیا؟ قرآن مجید کو ایک لہجے پر, ایک کتاب پر یوں مجتمع کر دیا کہ اب قیامت تک امت میں قرآن میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے. یوں قرآن کو جمع کر دیا کہ قیامت تک اب ایک قرآن, ساری امت اس پر متفق ہو گئی. کبھی اس پر اب جھگڑا نہیں ہوا, کبھی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہوئی. یہ کارنامے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یوں خدمت دین کی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے, مال نہیں ہے, کمزوری ہے, لاؤ مدد کرو. حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان اٹھا لائے, حضرت عمر آدھا لے آئے, حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے. آپ نے خوش ہوئے دعا دی. پھر سرکار نے فرمایا مدد کرو اسلام کی. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے. سرکار نے دعائیں دی. پھر ارشاد فرمایا اسلام کی مدد کرو, صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے. روایت کہتی 900 اونٹ حضرت عثمان غنی نے دیے. صرف اونٹ نہیں دیے, 1000 دینار سرکار کی جولی میں لا کر ڈال دیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لشکر جائے گا سب کا سامان حرب میری طرف سے جائے گا. سرکار نے یوں سکوں کو اچھالا, چھنکارا, اچھالتے جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے. اور ایک جملہ حدیث کہتی 2 دفعہ یہ جملہ سرکار نے دہرایا. فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے اسے نقصان نہیں ہوگا. فرمایا جو چاہے اس عمل کرے اسے نقصان نہیں. یہ 2 مرتبہ گواہی دی سرکار نے. ارے جن کی جنت کی بشارتیں اور گواہیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر دیتے جا رہے ہیں, لمحہ لمحہ دیتے. صرف ذوالنورین ہی نہیں, ذوالہجرتین بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں. مکے میں حالات خراب ہوئے تو حبشہ کی ہجرت کی حضرت رقیہ کے ساتھ, اپنی بیوی زوجہ محترمہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے. کچھ عرصہ بعد افواہ پھیلی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ مکہ میں آ گئے, لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے. پھر مدینہ ہجرت ہوئی تو مدینہ چلے گئے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حضرت لوط کے بعد عثمان وہ شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دین کی خاطر 2 دفعہ ہجرت کی. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا ان کے بعد یہ میرا عثمان ہے
جس نے اپنی اہل و عیال کے ساتھ 2 دفعہ اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، اس لیے ذو الہجرتین بھی انہیں کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ قدم قدم پر ان کی شان ہے، قدم قدم پر ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے حضرات گرامی، لیکن ان کی شہادت جس انداز سے ہوئی ہے وہ بہت دردناک پہلو ہے۔ جس طرح باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا ہے، گھر سے نہیں نکلنے دیا۔ صحابہ کرام آتے تھے آپ کے پاس، مولا علی شیر خدا بھی چل کر آئے، صحابہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ تھوڑی سے مٹھی بھر جماعت ہے، ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں مدینہ میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہانا پسند کرتا، اور ایک جملہ بولا، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے فقط وہی محبت کرے گا جو میری خاطر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ مدینہ کو میدان جنگ نہیں بنانا، کیونکہ سرکار نے اسے حرم قرار دیا ہے، مدینہ کی حرمت پر اپنی جان قربان کر دی۔ اگر چاہتے تو کیا صحابہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ بچا سکتے تھے، لیکن مدینہ میں کچھ تو خون پسند نہیں کیا۔ فرمایا میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میں اپنی جان کی بچانے کے لیے مدینہ میں خون نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ حرم قدا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو حرم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، مدینہ سے یوں محبت کی ہے۔ 40 دن تک پانی نہیں دیا آپ کو۔ کبھی پڑھیے تو صحیح تاریخ، بہت سے غمناک واقعات اور بھی ہیں، لیکن اس سے بڑا غمناک کیا ہو سکتا ہے؟ امام مظلوم ہے یہ، کہتے ہیں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے، وہاں سے جو سامنے باغی تھے ان کو مخاطب کیا اور کہا سنو، جانتی ہو یہ مدینہ میں جو آج پانی پیا جا رہا ہے یہ کون سا پانی ہے؟ کس کنویں کا پانی ہے؟ کہا جب تم سب مدینہ میں آئے تھے تو میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، سرکار نے کہا تھا جو خرید دے اسے جنت کی بشارت ہے۔ جانتے ہو کس نے خرید کر یہ وقف کیا تھا؟ یہ میں نے خرید کر وقف کیا تھا، آج وہی پانی مجھ پر بند کیا ہوا، آج عثمان کو اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دے رہے۔ پھر فرمایا اس مسجد کو جانتے ہو، مسجد نبوی کو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے صحابہ بڑھتے جا رہے تھے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، قبائل آتے ہیں، مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو 7 والی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو 7 والی زمین کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ وہ میں نے خرید کر مسجد کی توسیع کی تھی، سرکار نے جنت کی بشارت دی، آج اسی عثمان کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے۔ ظلم تو دیکھیے کتنا ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی اسلام کے لیے، انہی پر وہ مدینہ محصور ہو کر رہ گیا اپنے گھر میں۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی، ایک روایت سیرت نگار نے لکھی، آپ مشکیزہ بھر کر لے کر آئے کہ میں عثمان تک پانی لے کر جاؤں، باغیوں نے تیر پھینکا جس سے وہ جو مشکیزہ تھا سارا بہہ گیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنا جو کپڑا تھا، رومال تھا، اونچا لہرایا، اس حضرت عثمان کو آواز دی، ہے عثمان دیکھ لو میں تمہارے لیے پانی لا رہا تھا، میں ان باغیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان باغیوں کا حصہ۔ اپنی محبت کا اظہار کپڑا ہلا کر دیا تاکہ عثمان دیکھ لیں کہ میں ان کے لیے پانی لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت حسنین آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، لیکن باغی اتنے مزور ہو چکے تھے کہ پیچھے سے گھر میں کود آئے۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ آخری دن صبح کا وقت جمعہ تھا، صبح مجھے کہا پاجامہ لاؤ، کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے کبھی پہنا نہیں، ہمیشہ تہبند باندھتے ہیں، پاجامہ پہنا۔ کہا کیا وجہ ہے، آج بڑی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا قرآن لے کر آؤ، قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ غلام کہتا ہے میں نے پوچھ لیا تو کیا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس دن بھی روزہ دار تھے۔ فرمایا رات خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ابو بکر و عمر ان کے ساتھ تھے، اور سب نے کہا عثمان صبر کرو، آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنی۔
حضرات گرامی ہم کیا ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا زبان، ہمارے کیا اعمال، وہ تو آسمان کے ستارے ہیں، میرے نبی کے دلارے ہیں، سرکار کے چہیتے ہیں۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تجھے دیتا جاتا، خواہ وہ ساری فوت ہو جاتی، تجھے ہی دیتا ساری۔ سوچئے ایک باپ کی نظر سے سوچئے سرکار کو کتنی پسند، کتنی سرکار کو ان کی ذات۔ کہتے ہیں حضرت اسامہ کو آپ نے، چھوٹے بچے تھے، کچھ چیز دی، تحفہ، کہا جاؤ عثمان کے گھر دے آؤ۔ وہ لے کر، حضرت ام کلثوم سے شادی ہو چکی تھی دوسری مرتبہ، وہ لے کر گئے، گھر میں دیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو سرکار نے پوچھا دے آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دے آئے۔ فرمایا گھر میں کون کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ دونوں تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت ام کلثوم بھی تھیں، قربان جائیں سرکار کی محبتوں پر۔ کہا اسامہ سچ سچ بتانا اس سے حسین جوڑا کبھی اور بھی دیکھا ہے؟ ان سے حسین جوڑا دنیا میں کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ سرکار کی محبتیں ان سے دیکھیے، پیار ان سے دیکھیے گا، کس قدر سرکار ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی کئی دفعہ سنی، وضو کیا، چند قدم آگے بڑھے اور مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے کہا اے عثمان مسکرائے کیوں ہو؟ کہا بات کوئی اور نہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑے ہو کر مسکراتے دیکھا تھا، ان کی اقتداء میں مسکرایا ہوں، ان کی یاد میں مسکرایا ہوں۔ جو لمحہ لمحہ سرکار پر فدا تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار جلوہ فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا بہت جلد فتنوں کا آغاز ہونے والا ہے، فتنے پھوٹنے والے ہیں، بہت جلد پھوٹنے والے ہیں۔ اور فرمایا اسی دوران صحابی کہتے ہیں کہ ایک وجود سامنے سے گزرا جس نے اوپر رومال لیا ہوا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا فتنوں کا دور قریب ہے اور اس دور میں حق پر یہ جو وجود جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا، جو اس کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا، میں اس جانے والے کی کلائی سے اسے بازو سے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ یہ وجود؟ فرمایا ہاں یہ حق پر ہوگا۔ کہتے میں نے کھینچ کر قریب کر کے جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بتا دیا حق عثمان کے ساتھ ہے۔ آج بھی دین کو بچانا ہے، دین کی سلامتی چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا ہے جو طرح طرح کے اٹھ رہے ہیں۔ آئیے عثمان غنی کے وجود سے جڑ جائیں، ان کی ذات سے جڑ جائیں، ایمان کی سلامتی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبتوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی بہت سے پہلو ان کی ذات کے ہیں، میں نے کیا کچھ بھی نہیں کہہ سکا، نہ کہہ سکنے کی ہمت ہے، وہ بلند مرتبت ہیں۔ صرف ایک ان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ جب بھی محبت کی نظر اٹھے تو ہم پر بھی آ جائے، جب آپ سرکار کے سامنے ذکر کریں تو ہمارا ذکر بھی کر دیں۔ یہی تمنا ہے کہ سرکار کے سامنے سیدنا عثمان غنی جی کہتے ہیں سرکار یہ میرا ذکر محبت سے کرتا تھا، یہ محبت سے ذکر سننے والے تھے، یہ گواہی وہ دے دیں تو سمجھے سارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی آج ان کا دن ہے، آج جمعہ بھی ہے، وہ جمعے کے دن شہید ہوئے تھے، 18 ذی الحج تھی، آج 18 ذی الحج ہے، عصر کے قریب ان کی شہادت ہوئی ہے۔ 2 دن تک بے گور و کفن لاش پڑی رہی، باغیوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا۔ بعض روایت کہتی ہیں رات کے اندھیرے میں بقی کے ساتھ جگہ تھی جسے حضرت عثمان غنی نے بقی کو وسیع کیا تھا، وہ جگہ خرید کر اس حصے میں، آج بھی آپ جائیں بقی کے آخری حصے میں ہے قبر مبارک، وہاں رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ وہ شہید جس سے سرکار اتنا پیار کرتے تھے، جو سرکار سے محبت کرتا تھا، جس نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج چند لمحے ان کے لیے نکالیے گا، کوئی ان کی نظر کیجئے گا۔ ان کی ذات تو بلند مرتبہ ہے، ہم اپنا مقام بڑھائیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل عشاء کی نماز کے بالکل ساتھ یہاں محفل نعت ہوگی جو انہی کی ذات سے منسوب کی گئی ہے، انہی کی یاد میں بیٹھیں گے ہم۔ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں
محفل ماہانہ محفل نعت ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یاد میں منعقد کی جائے گی. جو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ضرور تشریف لائے. اس سے زیادہ اور دعوت نہیں دی جا سکتی. اگر سیدنا عثمان غنی کی دل میں محبت ہے تو پھر دنیا کی محبت کو چھوڑ کر کل آئیے عشاء کی نماز میں اور پھر محفل نعت میں بیٹھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی یاد میں ہمیشہ سرشار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك